کون نظر آ رہا ہے کون نظر نہیں آ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں بہاءاللہ ایرانی بھی موجود ہے، اور جس طریقے سے آپ موجود ہیں، جس طریقے سے مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا بہاءاللہ ایرانی کا کہ ماننے والے بھی موجود ہیں، تو کس قسم کے آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ دیکھیں وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ وہ ریاض احمد گوہر شاہی نے کیا، اس کی جماعت بھی موجود ہے آپ کی طرح، تو کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ موجود نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے؟ نہیں مفتی صاحب دیکھو، مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعویٰ کیا تھا، اور اس نے حسنی بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نظر آ رہی ہے۔ آپ نے ابھی جو سے میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب پوری دنیا میں یعنی 210 ملکوں میں اپنے تبلیغی مرکز بنا چکی ہے، مسجدیں بنا چکی ہے، اور لوگوں کے گرجے خرید کر مسجدیں بنا رہی ہے، مندر خرید کر مسجدیں بنا رہی ہے، تو یہ نظر آ رہا ہے نا دعویٰ، اور کوئی ایسا کام کر نہیں رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کون موجود ہے مہدیت کا دعوے دار، تو میں نے آپ کو ابھی ثبوت دے دیا کہ وہ ریاض گوہر شاہی جو ہے اس کی وہ جماعت بھی موجود۔ میری بات کا جواب نہیں، یہ میری بات کا جواب نہیں، یعنی کہ مسلمہ کذاب نے دعویٰ تو کیا تھا لیکن نظر تو نہیں آ رہا نا، ختم ہو گیا دعویٰ تو ابھی تو مہدیت کی بات ہو رہی تھی، تو آپ دعوی نبوت پہ ابھی آپ پہنچ گئے۔ مہدی نبی کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں آپ کو پتا؟ اچھا، مہدی یعنی نبی کو کہتے ہیں، یعنی جو مہدی ہوتا ہے جو مہدیت مطلب وہی جو مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اصل میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ آپ کو نہیں پتا مہدی کہتے کس کو ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا نا، مطلب جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے مہدی ہیں۔ مطلب یہ کہ آج آپ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنہوں نے مہدیت کے دعوے کیے انہوں نے اصل میں مہدیت کے نہیں بلکہ نبوت کے دعوے کیے تھے۔ اور مفتی صاحب اتنے بھی انام اندھے نہ ہو جو، جتنے بھی نبی آئے ہیں میں تم میں سے ہی آیا ہوں، میں پیدائشی طور پہ احمدی تو نہیں ہوں۔ نہیں، آپ بات موضوع کہتے کس کو ہے؟ شکر، پہلے یہ بتائیں کہ مہدی کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ نے بتانا ہے نا جی، بتائیے۔ آپ کہتے ہیں جو جتنے بھی جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ نبی ہیں، مہدی ہیں، مقصد ہے کہ نبی ہوتا وہ ہے جو مہدی ہو، اس کے پاس ہدایت نہ، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا نا، میں یہ بتا تو رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہو گیا، جنہوں نے یعنی مہدیت کے دعوے کیے ہیں، جنہوں نے کہا ہم امام مہدی ہیں، انہوں نے اصل امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں بلکہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہی ہے نا، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہو گیا، بات کلیئر ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہو گیا نا، تو وہ پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تو ان کی جماعت بقول آپ کے موجود ہے، تو اس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کیا ریاض احمد گوہر شاہی نے تو اس کی جماعت بھی موجود ہے۔ اب بتائیے آپ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق وہی تھا جو مسلمہ کذاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق ہے۔ ہاں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ دعویٰ تو انہوں نے کیا لیکن وہ جھوٹا تھا، مارا گیا، وہ اپنے نظام کو آگے نہ چلا سکا، جو اللہ تعالیٰ کو جو فیصلہ کل تھا سورۃ الحاقہ والی آیت والا وہ پورا ہو گیا کہ جو جھوٹا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ ایسے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں جو اپنے دعوے میں سچے نہیں ہوتے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہلاک تو دیکھیں، ہلاک تو آگے نہیں چلتا، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلاک تو آپ کے مرزا صاحب بھی ہوئے ہیں نا، ہلاک تو آپ کے مرزا صاحب بھی ہوئے ہیں، ہلاک تو ریاض احمد گوہر شاہی بھی ہوا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ مفتی صاحب یہ تو تمہارا سب یا نہ ہے نا۔ او بھائی دیکھیں شوکت صاحب کسی اونٹ خلافت چل رہی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے ہماری خلافت قائم ہے، ہم پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا ریاض گوہر شاہی کی بھی خلافت قائم ہے، پوری دنیا کے اندر 250 ملکوں کے اندر تو وہ پہنچ چکے ہیں، ان کی خلافت قائم ہے، ان کا چینل قائم ہے، ان کے سارے نظام قائم ہے، ان کی کتابیں قائم ہیں، ان کے سب کچھ ہے، تو فرق کیا ہوا مرزا صاحب اور ریاض گوہر شاہی کے اندر؟ یہی فرق آپ نے بتانا ہے نا مجھے۔ رہی بات ہلاک کرنے کی، اللہ پاک ہلاک کر دیتا ہے، تو میں کہہ تو رہا ہوں، ایک منٹ سنیں تو صحیح نا، میں عرض تو کر رہا ہوں کہ جیسے مرزا صاحب کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا ایسے ہی ریاض گوہر شاہی کو بھی اللہ پاک نے ہلاک کر دیا،
اگر میری بات غلط ہے تو اس کو جھوٹا کر دیں آپ کسی دلیل سے اور کہ بھائی ہم تو ریاض گور صاحب کی کوئی ایسی نہیں دیکھی کہ جو اسلام کے نام پر اور وہ پوری دنیا میں مراکز بنا رہے ہوں یا تبلیغ کر رہے ہوں یا اسلام کی تعلیم کو پیش کر رہے ہوں. نہیں وہ بھائی وہ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ہم 250 ملکوں میں پہنچ گئے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی 250 ملکوں میں پہنچ گئے ہیں. ہمیں تو ملے ہی کوئی نہیں آج تک. دکھائیں آپ کو کسی بھائی آپ کو ملنا کب ہے؟ آپ اپنے دائرہ کار کے اندر بس رہتے ہیں. آپ لوگ باہر کی دنیا کو کب دیکھتے ہیں؟ نہ ہی کبھی کسی ساری دنیا کو دیکھتے ہیں. ہمارا تو چیلنج ہوتا ہے کوئی بھی ایسا آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں امتی نبی ہوں جس کی آپ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرے. تو بھائی پیش کی تو ہے، اس کو جھوٹا تو کریں نا آپ کسی طریقے سے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ریاض گوہر شاہی صرف ایک مثال آپ کو دی ہے تو اس کا ابھی آپ نے جھوٹا تو کیا نہیں. کیوں نہیں کیا؟ میں تو مسلمان کذاب کی طرح اس کو جھوٹا کر دیا ہے نا. کیسے کر دیا؟ میں جس طریقے سے جس دلیل سے آپ نے مسلمہ کذاب کو جھوٹا قرار دیا ہے اسی دلیل سے میں نے مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا ہے. مفتی صاحب دعوے سے سچا نہیں کہ ہوتا، دلیل سے سچا ہوتا. تو دلیل میں نے دے تو دی ہے نا جی. دلیل جس طریقے کی دلیل آپ نے دی تھی. سچے کے پاس تو دلیل ہوتی ہے نا. دلیل یہ کون سی ہوگی؟ فلانے نے دعویٰ کیا، یہ دلیل ہے. وہ دعویٰ کرنے والا ہمارے سامنے پیش آئے. لو تو پھر آپ نے بھی تو یہی کہا نا اس نے بھی دعویٰ کیا. نہیں جس نے دعویٰ کیا ہے نا وہ ہمارے ساتھ سوال کرے گا تو اس کو جواب دے. اچھا وہ اب قبروں کے اندر سے اٹھ کے جہنم میں سے وہ آپ کے پاس پہلے آئے. مسلمہ کذاب اٹھ کے پہلے آپ کے پاس آئے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ہیں وہ ریاض گوہر شاہی جو ہے نا وہ پہلے قبر سے جہنم سے آپ کے پاس آئے. فلاں نے دعویٰ کیا، فلاں نے دعویٰ کیا، فلاں نے دعویٰ کیا تو وہ اس بات میں کچھ صداقت ہوگی. اس کس میں صداقت ہوگی؟ آپ کی دلیل نہیں ہے، بالکل بیکار دلیل ہے. کیا دلیل؟ آپ بتائیں نا کیسے بیکار ہے؟ جس قسم کی دلیل آپ دے رہے تھے اس قسم کی دلیل میں نے دے دی ہے. اس زمانے میں اور بھی لوگوں نے دعوے کیے تھے لیکن وہ ختم ہو گئے، کوئی نہیں چلا. او بھائی جس طریقے سے ریاض گوہر شاہی ختم ہو گیا نا ختم ریاض 125 سال ہو گیا. جماعت احمدیہ کے ساری دنیا دشمن ہے اور ریاض گوہر شاہی کی بھی تو دشمن ہے. اور بھائی کہاں کا دعویٰ، کہاں انہوں نے قرآن کی اشاعت کی ہے، کہاں وہ کام کر رہے ہیں مجھے بتائیں نا. میں آپ کے ذریعے اس کی تحقیق کرتا ہوں. اچھا مطلب یہ کہ دعویٰ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ریاض گوہر شاہی کا دعویٰ کہاں پہ ہے، اس نے دعویٰ کہاں پہ کی ہے. انہوں نے کیا دعویٰ کیا اور کیا ان کا یعنی کہ موقف ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرو. ہاں اچھا یعنی دعویٰ آپ پہلے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بات کریں نا، آپ بات کرنے والی کریں نا یار. یہی ہے شوکت صاحب. جی ان کا جو موقف ہے میرے سامنے سینڈ کریں، میں اس کو پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. بس یہی آپ سے میں سننا چاہ رہا تھا، ادھر ہی لا رہا تھا آپ کو. تو یہ کون سی دنیا کی قرآن کی آیت یا حدیث کے اندر ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے وہ آ کے دعویٰ کریں گے؟ امام مہدی جب آئیں گے دعویٰ کریں گے. ہاں جی کہاں پہ لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ نہیں پتہ کیسے چلے گا کہ امام مہدی ہے یا نہیں ہے. نہیں وہ دعویٰ تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ بھائی وہ آ کے دعویٰ کریں گے. پتہ کیسے چلے گا؟ کہیں پہ بھی نہیں لکھا. کون سی حدیث ہے؟ لیں آپ نے ابھی بات کی ہے کہ دلیل کی. ابھی آپ دیکھیں اپنے موقف پر قائم تو رہیں آپ نے ابھی کہا کہ بھائی وہ دلیل پیش کریں گے تو دلیل آپ بھی تو پیش کریں نا کم از کم. مفتی صاحب بات تو وہ کرنی چاہیے جو بننے والی ہو. آپ اپنا نام مبشر احمد بتائیں ہی نا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ مبشر احمد. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پتا چلے گا مادی ہے. آپ نے میری بات ماننی ہے یا اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے؟ بتائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی. آپ کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ میں تو آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں اسی طرف ہی آپ کو لا رہا ہوں. الحمدللہ آپ آ رہے ہیں سیدھے راستے کے اوپر. تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے تو ہمیں صرف کہا تھا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم جب زندہ آسمان سے نزول کریں گے نا دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے اوپر 2 فرشتوں کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے
تو اس کے بعد امام مہدی امامت کریں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بس اتنی بات کی ہے اللہ کے نبی نے. تو انہوں نے تو کوئی نہیں کہا کہ جناب وہ جناب کریں گے، کوئی دعوے کریں گے، کوئی کتابیں لکھیں گے، کوئی اشتہارات دیں گے. تو ایسی تو کوئی حدیث نہیں ملتی ہمیں. آپ نے پوری بات کر لی ہے. جی جناب بس یہی ہے، ثبوت دے دیں آپ کہ کہاں پہ ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ آ کے دعویٰ کریں گے کوئی. تو میں پہلے ہی دے دیا آپ نے کہ جب بھی کوئی شخصیت ہوتی ہے وہ اپنا تعارف نہیں کراتا تو اس کا پتہ نہیں چلتا. یہ انسانوں کی دنیا ہے، یہ سب خدا نہیں ہے کہ کسی کے بولنے سے پہلے ہی اس کو جان جائیں گے کیا ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے قرآن یا حدیث کی بات پوچھی ہے. دیکھیں قرآن اور حدیث سے تو نہ بھاگیں آپ. میں آپ کی بات تسلی سے سنی ہے، میری بھی بات سن لینا. بات قرآن حدیث کی چلے گی، آپ کی نہیں نا. اب آپ اپنی باتیں مجھے سناتے جائیں تو میں نے بات کا جواب دینے لگا ہوں. جو آپ نے حدیث قرآن حدیث کی بات کی ہے میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. میں اپنی بات نہیں چلانے لگا. بھائی انسان کو تو اپنی جو مٹھی میں ہوتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا بعض دفعہ. یہ آپ اپنی باتیں مجھے سنا رہے ہیں، مجھے قرآن اور حدیث کی دلیل دیجئے. کہاں پہ لکھا ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے وہ آ کے کوئی نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ میں بات کرتا ہوں، قرآن ہی کہتا ہے کہ جو بات اللہ بتاتا ہے اس کا نبی کو اس کا ہی پتہ چلتا ہے، دوسری کا نہیں پتہ چلتا. قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کون سی آیت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے. یہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ یہی ہے نا جی، یہی ہے نا شوکت صاحب. مرزا جونیئر والے بھی دندیاں نکالتے ہیں قرآن حدیث کی جب بات آتی ہے. جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ لوگ بھی دندیاں نکالتے ہیں. مرزا سینئر والے گزارا یہ ہے کہ دندیاں تو نہ نکالیں. میں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے وہ کہاں پہ دعویٰ کریں گے؟ دلیل آپ دے رہے ہیں وہ ما ینطق عن الہوا، وہ والی دلیل دے رہے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہے؟ امام مہدی کی بات ہوئی ہے کوئی؟ بھائی میں دلیل تو دینے لگا ہوں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سوال گندم جواب چنا. بات کوئی اور ہوگی یا لے کے چلے گئے آپ کسی اور طرف؟ وہ تو آپ نے بحث کر لی نا. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے؟ میں وہ آپ سے بتا رہا تھا. مجھے قرآن اور حدیث چاہیے، مجھے آپ کی باتیں نہیں چاہیے. آپ اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھیے، مجھے قرآن کی یا حدیث کی کوئی دلیل دے دیں. فلسفہ اپنے پاس ہی ہے، مجھے پتا ہے. میں آپ لوگوں میں آیا ہوں، آپ لوگوں کی چلاکیاں اسی طرح جانتا ہوں. یہی چلاکیاں اب آپ لوگوں نے کرنی شروع کر دی ہیں کہ میں آپ لوگوں میں سے آیا ہوں. میں پہلے سنی تھا، میں پہلے شیعہ تھا، میں پہلے وہابی تھا. یہی تو کام آپ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. مرزا جونیئر بھی یہی کام کر رہا ہے، میں پہلے وہابی تھا، میں پہلے شیعہ تھا. اور میری سن لے بھائی، اپنی بات سنا لے اور میری سن لے، تب فیصلہ ہوگا. کھپ پانے سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا. اپنی بات بھی سنا اور میری بھی سنے. آپ نے بات بیان کیا کہ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ دھرے ہوئے امام مہدی کا دعویٰ کہاں پہ کریں گے؟ کوئی اور بات نہ مجھ سے کریں، پہلے وہ دلیل دے دیں آپ کہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے وہ دعویٰ کریں گے. بس یہ والی بات بتائیں آپ مجھے، اس کا ثبوت دیں. کر لیا بات آپ نے. دیکھیں میں آپ کی بات نہیں چلنے دوں گا آگے، مجھے صرف ثبوت چاہیے. ثبوت سنیں گے تو ملے گا نا آپ کو. چلیں اب ثبوت دیجیے گا، اپنا فلسفہ نہ جاڑیے گا. چلیے ٹھیک ہے، اپنی پھر دوبارہ مکمل بات کر لو، اسی کا میں جواب دیتا ہوں. میں نے کر لی ہے. فرمائیے آپ کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ مکمل کر لیں نا، یا ہمارے خیالات ہیں اس کا میں جواب دیتا ہوں. دیں جواب. یہ خیالات کا نہیں، مجھے آپ کے خیالات تو وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں. وہ بھائی جہاں پہ بھی آئیں گے اس کو چھوڑیں. ابھی تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جب تشریف آپ بتانا آپ کو پڑے گا، آپ کو اپنا مادی بتانا پڑے گا، تو میں اسلام کا مادی بتاؤں گا. یہ دیکھا اب وہ خلطے مبس کرتے رہے ہیں نا شوکت صاحب. دیکھیں یہی مسئلے ہیں نا. کیوں نہیں آپ میرے بھائی سوچتے سمجھتے
क्यों नहीं समझते सोचते, क्यों अपने दिल को तिफल तसल्लियाँ देते हैं। हम आप लोगों को समझाते हैं, आप लोग बस वो ही जनाब मुरब्बियों की मक्खी पे मक्खी मारते चले जाते हैं, नहीं कोई कान धरते। आप मुबश्शिर साहब बात ही वो करते कुरान और हदीस की आप क्यों नहीं बात तस्लीम करते? खिलाफ हो। कुरान और हदीस की बात क्यों नहीं तस्लीम करते आप लोग? कुरान और हदीस को हदीस के जो बात खिलाफ हो और अकल के भी खिलाफ हो वो बात आप करते हैं, हम ऐसी बात को क्यों कबूल? मैं कह तो रहा हूँ ना, अब देखिए आपका हलक भी खुश्क होना शुरू हो गया। मैंने तो कहा ये गौर ये मैदान लाए, वो कौन सी दलील है कुरान हदीस? छोड़े, मेरा तो दिन रात काम ही ये है, मैं कहता हूँ इन मौलवियों फराडियों से मैं निकल कर आया हूँ, लोगों को होश के नाम। ओ सही हो गया ना, अब आप फराडियों में से निकल के आप जमाते अहमदिया में चले गए हैं। इस्लाम सच्चा मजहब है, कुछ लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सारे मौलवी ठीक हो गया। मैं आपकी बात कंप्लीट कर देता हूँ कि सारे मौलवी, सारे मुसलमान बंदर सुवर खंजीर, सिर्फ एक जमाते अहमदिया कादियानी मरज़ई सच्चे हैं। मैं बात कंप्लीट कर देता हूँ, मुझे जवाब दे दें कि कौन सी हदीस है जहाँ पर है कि हज़रत इमाम मेहदी आएंगे जब तो वो दावा करेंगे कोई। ओ भाई मैंने आपसे कहा मुफ्ती साहब आप अपना महदी पेश करें, मैं इस्लाम का महदी पेश करता हूं। मैं मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सब हदीस नंबर 2937 है, इसी चीज़ के ऊपर है मुकम्मल कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम जब तशरीफ़ लाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो मशरक दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनारे के ऊपर दो फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए उतरेंगे। उसके बाद वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। बात मुकम्मल हो गई है जी, मैंने तो देखिए अभी दलील दे दी है। और ये उसके अंदर इमाम मेहदी का जिक्र है, कोई दावा वगैरह कुछ भी नहीं है। आपकी इतनी कमजोर है कि उसको बच्चा भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि पीछे तो फरिश्तों के जरिए वो मीनार पर आएंगे, आगे उनको सीढ़ी लगाकर उतारा जाएगा कि नीचे क्यों नहीं आ सकते। ये पूरी मुफस्सल हदीस है और ये वो हदीस है कि जिसको आप हजरात बहुत ज़्यादा पेश करते हैं कि जनाब 4 दफ़ा हज़रत ईसा इब्ने मरियम को नबीउल्लाह पुकारा जाएगा। ये वो हदीस है मुस्लिम शरीफ की। तो कम से कम आप अल्लाह का खौफ कर ले, कोई क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों दजल बयानियाँ करते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने कहीं भी नहीं फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम के पीछे जब नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज पढ़ने से पहले ना लोगों को पहले ऐलान कर देंगे, दावा कर देंगे अपना कि मैं लोगों इमाम मेहदी हूं। जी फरमाइए। देखिए आपकी जो ये हदीस है ना, इसकी और भी हदीसें हैं जो ना नफी कर जाती हैं। अच्छा, ये वाली हदीस नफी वाली है, यानी ये ना काबिल कबूल है। नहीं मेरी बात सुनो ना, एक बात समझ में ना आए तो इस्लाम की तालीम ये है, कुरान की भी तालीम ये है कि दूसरी तरफ से बात अगर उसके मुतजाद आ जाए उन बातों पर गौर करना चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, कई फान तुम नाज़ल इब्ने मरियम फीकुम इमामुकुम व मिनकुम। जी ठीक हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ठीक हो गया यानी कि इमाम ने विचों पैदा होना। भाई मुझे देखें ऐसे तो ना करें। अब आप ऐसा तो ना करें यार, मेहरबानी करें आप, खुदा के लिए मेहरबानी करें। मुझे सिर्फ हज़रत इमाम मेहदी जब आएंगे तो वो आके ऐलान करेंगे कि लोगों मैं इमाम मेहदी हूँ, ये सिर्फ दावा दिखाना है आपने, इधर उधर की बातें ना करें, बड़ी मेहरबानी। जी जी वो दावा दिखा दें। देखिए मैं आपको पहले ही बात कह चुका हूँ कि हर आने वाला जो महदी होता है वही नबी होता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत कर दी है। क्या वजाहत कर दी है? और कुरान मजीद में मैं दावा पूछ रहा हूँ, दावा देख लें। अभी तक आपने नबीउल्लाह होगा, वो नबीउल्लाह होगा, नबी और महदी एक ही चीज है। दावा दिखाइए, दावा दिखाइए कि इमाम मेहदी जब आएंगे वो दावा करेंगे। अगर वो कहेंगे नहीं मैं महदी हूं तो उसका पता कैसे चलेगा? ये जनाब ये इतराज तो आपको करना चाहिए, अपने खलीफा साहब से जाके पूछना चाहिए। नहीं खलीफा साहब से, मैं तुमसे
पूछ रहा हूँ, अगर कोई आने वाला फॉर एग्जाम्पल नहीं, हमसे पूछ रहे हैं, हम जब बताते हैं तो आप मानते नहीं हैं, हमारी तो मानते ही नहीं है ना, मुसलमानों की कब बात मानते हैं। आप अपने खलीफा जी से जाके पूछें कि जब अल्लाह के नबी ने ये फरमाया ही नहीं है कि वो आके दावा करेंगे। है ही नहीं तो आपकी माने क्यों? आप तो मुशरक लोग हैं, कब्रों के पुजारी लोग हैं। चलो ठीक हो गया ना, हम तो मुशरक ठहरे, हम तो ठहरे भाई काफर ठहरे ना। हाँ, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अभी ये कह रहा हूँ कि इमाम मेहदी आके दावा करेंगे, वो वाली हदीस दिखा दें मुझे या कुरान की आयत दिखा दें। वो भाई मैं कह तो रहा हूँ, ये आपने कह दिया जो कहना था, आपने कहना था जो कह दिया। बड़ी मेहरबानी शौकत साहब, बहुत मेहरबानी। काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई, 20-22 मिनट 24 मिनट लगभग बात हो गई है, बड़ी मेहरबानी। बस एक बात क्लियर हो गई ना कि आपके पास कोई दुनिया की हदीस या कुरान की आयत नहीं है, बस झूठ ही दजल और फरेब है, और इसके अलावा कुछ नहीं। वो भाई क्यों चले कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। कोई भी इंसान ए- तो उसका पता कैसे चलेगा? शौकत साहब फिर किसी मौजू के ऊपर फिर कभी बात करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया जनाब। वो भाई जिस दिन मर्जी मुफ्ती साहब तुम्हारा बात दिल करे बात कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी शौकत साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जनाब, शुक्रिया। चले जी, ये शौकत साहब थे कादियानी मरज़ई साहब। देख लिया आप दोस्तों ने कि कादियानी मरज़इयों का ये तरीका होता है, ये दुनिया के हर कादियानी का यही तरीका है, कोई दलील नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कादियानी मरज़ई मुरब्बी की मक्खी पे मक्खी मारे जाने, मुरब्बियों ने जिस तरीके का इनको कहा हुआ है बस ये वो ही करते हैं, ये कोई नहीं, बस ये लोगों को वैसे ही बताने के लिए है कुरान कुरान हदीस हदीस कुरान कुरान हदीस, लेकिन कोई कुरान और हदीस की दलील होती नहीं है इन लोगों के पास। दुआ को रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।